بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت پوری دنیا کو روشن کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ زمین اور آسمان میں ہم جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سب کو روشنی بخشنے والا اور سب کو زندگی بخشنے والا وہ تنہا اللہ ہے۔ سورج میں ہم اور آپ جو روشنی دیکھتے ہیں، ستاروں میں ہم اور آپ جو روشنی دیکھتے ہیں، چاند میں جو روشنی دیکھتے ہیں، پھل پھول میں جو ہم بہار دیکھتے ہیں، چرند و پرند میں جو ہم جان دیکھتے ہیں، انسانوں میں دوڑنا بھاگنا جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہمارے آنکھوں میں جو نور ہے، جو روشنی ہے، ہماری زبان میں جو قوت گویائی ہے، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پیروں میں جو چلنے پھرنے کی طاقت ہے، یہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک کی قدرت کی وجہ سے ہے، اس کے حکم کی وجہ سے ہے۔ ہم اور آپ دنیا میں جتنی بھی بہاریں دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہم پھل پھول میں دیکھیں، چاہے وہ چرند پرند میں دیکھیں، چاہے وہ انسان میں دیکھیں، چاہے وہ دوڑتی ہوئی سمندروں میں کشتیوں کو دیکھیں، سب اور سب اللہ کے حکم سے۔ وہی سب کو زندگی بخشتا ہے، وہی سب کو جو قوت گویائی دیتا ہے، وہی لوگوں کے اندر روانی دیتا ہے، وہی لوگوں کو ایک منزل سے دوسری منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طاقت نہیں۔ اگر اس کی مدد ہمارے پاس اور ہمارے اندر شامل حال نہ ہو، اور دنیا کی کسی بھی چیز میں اگر اس کی مدد شامل حال نہ ہو، تو وہ چیز بے نور ہو جاتی ہے، وہ چیز بے نور ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مدد اگر ہٹ جائے تو کتنی بھی طاقتور سے طاقتور چیز ہو، وہ بے نور ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ پھر اس کی مثال اس ریت کی ڈھیر کی طرح سے ہے کہ اس کو ہوا جدھر چاہے اڑا کر لے کے چلی جائے۔ اللہ کی مدد ہر ایک مخلوق میں شامل حال ہے۔
سورج کے نظام کو آپ دیکھیے، چاند کے نظام کو آپ دیکھیے، خود انسان اپنے اندر کا نظام دیکھے۔ اللہ کی مدد جب اس کے ساتھ سے، اس کے پاس سے ہٹتی ہے تو پھر اس کا سارا سسٹم بکھر جاتا ہے۔ ایک انسان جو 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے، میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ دیکھیے، غور کریے تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی مدد وہ آپ کو کھلی ہوئی نظر آئے گی کہ انسان اچھا خاصا چلتا پھرتا ہے، لیکن اچانک سے کوئی ایسی بات پیش آتی ہے کہ اس کا پورا کا پورا جسم وہ مفلوج ہو جاتا ہے، نہ اس کو بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ اس کو چلنے پھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے انسان چلتا پھرتا ہے۔ اس کی مدد جب ہٹتی ہے تو پھر کوئی چیز کسی کو بچا نہیں پاتی۔ آپ کشتیوں کو دیکھیے، جو سمندروں میں کشتیاں چلتی پھرتی ہیں، ان کو دیکھیے، وہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اللہ انہیں جدھر چاہتا ہے لے کر جاتا ہے۔ اس کی مدد جب وہاں سے ہٹتی ہے تو لاکھوں ٹنوں وزنی کشتیاں، جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ منٹوں میں اس کو ڈوبا کر دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھاتا ہے کہ دیکھو، دنیا میں جتنی بھی نور ہیں، جتنی بھی روشنیاں ہیں، وہ سب میرے حکم سے ہے، میری قدرت سے ہے۔ میں آپ کو عبرت کے لیے بتاتا ہوں اور آپ کی معلومات کے لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، اس کی عظمت دلوں میں بیٹھے۔ ایک کشتی تھی جس کا نام تھا ٹائٹینک، اس کے بارے میں لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا، باقاعدہ نیوز میں تھا، جس کا یہ جملہ تھا انسنکیبل، کہ یہ ایسی کشتی ہے جو کبھی ڈوب نہیں سکتی، جو کبھی ڈوب نہیں سکتی۔ اس میں ایسے فیچر لگے ہوئے ہیں، اس میں ایسی تکنیکیں لگی ہوئی ہیں، ایسے حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی چیز اسے ڈبا نہیں سکتی۔ ان کو اتنا اپنی طاقت پر ناز تھا، اللہ کی قدرت کو اس طرح سے چیلنج کر رہے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صراحت سے فرمایا کہ جو کشتیاں تم ایک ملک سے دوسرے ملک لے جاتے ہو، یہ میرے حکم سے چلتی ہیں، ورنہ یہ اس طرح سے ہے جیسے زمین میں ایک ذرہ ڈال دیا جائے، اس کا نام و نشان نہیں۔ اسی طرح سے سمندر میں کشتیوں کی مثال ہے۔ آپ دیکھیں 71% جو پانی ہے وہ پورے دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، صرف کچھ حصہ زمین کا ہے جو سوکھا ہے، باقی 71% پانی۔ اس میں جو کشتیاں چلتی ہیں، اس کی مثال صرف جیسے میں نے آپ کو دیا کہ کسی ذرے کو زمین میں گرا دیا جائے، اس کا نام و نشان نہیں پتہ چلتا، اسی طرح سے کشتیاں ہوتی ہیں۔ لیکن انہی انسانوں نے اللہ کی طاقت کو چیلنج کیا کہ نہیں، یہ ہمارے دماغ سے چلتی ہیں، ہم نے اس میں ایسے دماغ لگائے ہیں کہ کبھی کوئی چیز اس کو ڈبا نہیں سکتی۔ اور اسی غرور میں، اسی گھمنڈ میں ان لوگوں نے جو کشتیوں میں، کبھی ایسے وقت آتے ہیں جب کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں تو اس میں کچھ جہاز ایسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو انسان کو بچاتے ہیں، جس کو لائف بوٹ کہا جاتا ہے، کہ کبھی خدا نخواستہ ایسا کوئی خطرہ، آگ لگی یا کشتی ڈوبنے لگی تو یہ چھوٹی چھوٹی کشتیاں وہ باہر نکال کے اس سے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے غرور میں، اپنے گھمنڈ میں ان کشتیوں کی تعداد بھی کم کر دی کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی، ہم نے اس طرح سے اس کو مضبوط بنایا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ لیکن آپ غور کریں میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستو، دنیا نے دیکھا وہ پہلے ہی سفر میں وہ ڈوب گئی، پہلے ہی سفر میں وہ غرقاب ہو گئی، ہزار فٹ نیچے آج بھی اس کا ملبہ موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ انسنکیبل ہے، کبھی نہیں ڈوبنے والی ہے، اللہ کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، ہمیں جو ہے کسی امداد کی ضرورت نہیں۔ لیکن تاریخ نے دیکھا، انسانیت نے دیکھا، وہ اپنی پہلے سفر میں بے یار و مددگار ہو کر ہزار فٹ کے نیچے وہ اپنی قبر کو جو ہے بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اسی نام سے، اس سے تھوڑا سا فرق سے نام سے ایک دوسری کشتی بنائی گئی جس کا نام بریٹینک تھا۔ لوگوں نے، جس کمپنی نے اس جہاز ٹائٹینک کو بنایا تھا، اسی کمپنی نے بریٹینک کو بنایا۔ میں آپ کو معلومات کے لیے بتاتا ہوں،
میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو خبریں سناؤں، لیکن میں اللہ کی قدرت بتانا چاہتا ہوں آپ کو ان تفاسیر کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام کی تمام چیزوں کو مدد کرنے والا اور اس کو روشنی بخشنے والا ہے۔ اس میں اس سے کہیں زیادہ حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے، اس جہاز میں، اس کشتی میں اس سے کہیں زیادہ انتظامات کیے گئے تھے، کیونکہ جو کمیاں اس جہاز میں تھی اس کو ختم کر کے اس جہاز میں وہ سیفٹی فیچر لگائے گئے تھے کہ اس میں تو پانی آ ہی نہیں سکتا، اگر خدا نخواستہ کسی چیز سے وہ ٹکرائے تو جب وہ جہاز ٹوٹے گی اس کے بعد بھی ایک انہوں نے جو ہے پردہ لگایا تھا کہ اس کے اندر پانی جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماؤں، اللہ تعالیٰ نے اس جہاز کو بھی ڈبو دیا، وہ جہاز بھی ڈوب گیا، وہ جہاز بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، میری عزیز ماں اور بہنوں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا میں جو چیزیں رواں دواں ہم دیکھ رہے ہیں، جس کو زندگی ملی ہوئی ہے وہ اللہ کے حکم سے ملی ہوئی ہے، اللہ کی مدد سے ملی ہوئی ہے۔ جو روشنی ہم اور آپ زمین و آسمان میں دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ آپ مسجد کے سائیڈ میں جائیں گے تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ یہ اسی آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ ہی کی وجہ سے پوری دنیا روشنی پا رہی، ورنہ پوری کی پوری دنیا اندھیرے میں پڑ جائے، پوری کی پوری دنیا سخت اور شدید تاریکی میں ڈوب جائے۔ اگر وہ چاہے تو سورج کو کبھی نہ نکالے، کون ہے جو پھر روشنی لائے گا؟ اگر وہ چاہے تو سورج کے نظام کو درہم برہم کر دے، کون لائے گا پھر روشنی؟ تو میرے محترم بزرگ دوستو، ہم اس اللہ کی قدرت کو سمجھے۔ وَمَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ، ان تمام نوروں میں، ان تمام روشنی میں میرے محترم بزرگ دوستو اور میری عزیز ماں اور بہنوں، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نور عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب اللہ کی مدد سے، سب کی سب اللہ کی عطا کی ہوئی چیز ہے، لیکن ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے، ایمان والے بندے کو، ایمان والی بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نور عطا فرمایا ہے، ایک خاص روشنی عطا فرمائی ہے۔ وہ روشنی کون سی روشنی ہے؟ وہ ایمان کی روشنی۔ یہ روشنی اللہ تعالیٰ نے، یہ نور اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو نہیں دیا۔ پوری دنیا میں آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا یہ روشنی اور یہ نور اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں کو دیا ہے، اپنی منتخب بندیوں کو دیا ہے، سب کو نہیں دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کی مثال دی ہے کہ میرے اس نور کی مثال جو میں نے اپنے خاص بندے اور اپنے بندیوں کو دیا ہے، یعنی نور یعنی ایمان کی مثال، اس کی مثال ایسے ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور اور اس کی روشنی کی مثال اس گھر کے طاق جیسی ہے جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، جس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے روشن ہوتا ہے پورا گھر۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا المصباح فی زجاجہ، اور وہ مصباح یعنی وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے اندر ہے، یعنی فانوس کے اندر ہے۔ اور پھر اس کے بعد الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ زجاجہ یعنی وہ شیشہ وہ چمکدار ستارے کی طرح ہے، یعنی ایسا روشن شیشہ ہے، وہ ایسا چمکدار شیشہ ہے جیسے ہم اور آپ ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی اتنا صاف اور شفاف وہ شیشہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور وہ جو چراغ ہے وہ کس سے جلایا جا رہا ہے؟ شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ جلایا جا رہا ہے وہ چراغ کس سے؟ زیتون کے تیل سے۔ دنیا میں جو سب سے قیمتی اور صاف شفاف تیل ہوتا ہے وہ زیتون کا تیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں، بے شمار فوائد۔ آپ اس کو کھائیے تو آپ کے صحت کے لیے مفید، آپ اس کو لگائیے تو آپ کے جلد کے لیے تمام کی تمام جسمانی بیماری کے لیے جو مفید، اسی طرح سے اگر آپ اس سے روشنی کریے تو وہ پورے گھر کو منور کر دیتا ہے، پورے گھر کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ اتنا مبارک درخت ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو کیا فرمایا؟ زیتون شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، یعنی مبارک بابرکت درخت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس چراغ کو روشن کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلوا الزیت والدہنوا بہا، زیتون کو کھاؤ بھی اور اس کو لگاؤ بھی،
فإنها شجرۃ مبارکہ، کیونکہ یہ بابرکت درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا والتین والزیتون، کہ میں قسم کھاتا ہوں انجیر اور زیتون کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ زیتون اور انجیر، اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار فوائد رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اس کی اہمیت کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے جو چراغ جلایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا، اور ایسی آسان مثال جس کے ذریعے سے آپ کو میری عزیز ماں اور بہنوں سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی دولت، وہ کتنی بڑی دولت دی ہے، کتنی عظیم و شان دولت دی ہے۔ اس دولت کے آگے ساری کی ساری دولت کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مٹی کے ٹھیکرے کے برابر ہے اس ایمان کی دولت کے آگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرما رہا ہے کہ اس چراغ کو کون سا تیل جلا رہا ہے؟ زیتون کا تیل جلا رہا ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، اور وہ ایسے درخت سے نکلا ہوا تیل ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، بلکہ بیچ میدان میں ہے۔ آپ غور کریں، اگر آپ کو معلوم ہوگا تو زیتون کا درخت جو چاروں طرف سے جس کے اوپر روشنی پڑتی ہے سورج کی، وہ درخت کا تیل اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی درخت ایسی جگہ ہو کہ کچھ گھنٹے روشنی پڑ رہی سورج کی، پھر اس کے بعد وہ چھاؤں میں رہتا ہے، یعنی روشنی نہیں پڑتی، ایسا درخت نہیں ہے، کیونکہ اس درخت کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ ایسے درخت سے وہ تیل نکلا ہوا ہے جو بیچوں بیچ میدان میں ہو، جب تک سورج غروب نہیں ہوتا تب تک اس کے اوپر سورج کی روشنی لگاتار پڑتی رہتی، تو ایسا تیل اور زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے اور لطیف ہوتا ہے۔ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، وہ تیل ایسا تیل ہے کہ بغیر آگ لگائے وہ بھڑکا جاتا ہو، یعنی اس کے اندر ایسی روشنی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر آگ بھی نہ لگا تب بھی وہ بھڑک اٹھے گا، یعنی ایسا تیز جلنے والا وہ تیل۔ نور علی نور، نور ہی نور ہے، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے نور سے توفیق عطا فرماتا ہے، اسے اپنا نور عطا فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے جو لوگوں کو سمجھ میں آئے، لوگوں کے دماغ میں بیٹھے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ تو آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی ہے انسان کے، یعنی ایمان والوں کی، ایمان والے بندے اور بندیوں کی، وہ کس سے دی ہے؟ وہ ایک چراغ سے دی ہے۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو تاک کی طرح بنایا، ٹھیک ہے؟ اس میں اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے پورے جسم کو ایک محل کی طرح بنایا، یعنی اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا انسان کا جو پورا جسم محل کی طرح ہے، اس محل میں ایک تاک ہے، اس تاک میں کیا ہے؟ چراغ ہے، یعنی انسان کا جو جسم ہے وہ محل کی طرح ہے، اس میں جو تاک ہے وہ اس کا دل ہے، اور اس دل میں چراغ ہے، یعنی اس دل میں جو چراغ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ آپ بتائیے، تاک جو ہوتا ہے، جو تاکچہ ہوتا ہے جس میں روشنی رکھی جاتی ہے، جس میں چراغ رکھا جاتا ہے، وہ زمین کے نیچے حصے میں ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے؟ اوپر ہوتا ہے نا، تاکہ اس کے ذریعے سے پورے گھر میں روشنی پھیلے، پورے کمرے میں کیا پھیلے؟ روشنی پھیلے۔ اسی طرح سے انسان کا دل ہے، وہ انسان کا دل کہاں ہوتا ہے؟ انسان کا دل اوپر ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کتنے آسان طریقے سے اپنے ایمان والے بندے اور بندیوں کو سمجھا رہا ہے کہ میرے ایمان والے بندے، میرے ایمان والے بندی، دیکھو میں نے تمہیں کتنی بیش بہا اور کتنی قیمتی چیز تمہیں عطا کی ہے، یعنی ایمان کی دولت، کہ وہ تمہارے دل میں ایک چراغ کی طرح ہے۔ اگر وہ چراغ دل میں ہوگا اور وہ جلے گا کس سے؟ زیتون کے تیل سے، یعنی تمہاری طبیعت اگر نیک ہوگی، تمہاری فطرت اگر نیک ہوگی، یعنی زیتون کا تیل جس طرح سے پاک صاف اور شفاف ہے، اسی طرح سے تمہاری طبیعت اگر تمام طرح کی خرافات سے دور ہوگی، تمام طرح کی بے ایمانی سے، تمام طرح کی چھل کپٹ سے، تمام طرح کی برائیوں سے دور ہوگی، تو تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک تیل، زیتون کا تیل پاک صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اور پھر اس تیل سے جب روشنی ہوگی تو پھر دیکھو تمہاری زندگی کتنی زیادہ منور ہو جائے گی۔ تم اس روشنی کے ذریعے سے کس طرح سے اپنی زندگی خوبصورت بنا سکتے ہو، تم اس روشنی کے ذریعے سے اپنی زندگی کس طرح سے خوبصورت بنا سکتے ہو۔ اور اس روشنی میں کیا ہے؟ اوپر سے شیشہ لگا ہوا ہے۔ اوپر سے کیا لگا ہوا ہے؟ شیشہ لگا ہوا ہے، تاکہ تمام طرح کے ہواؤں سے، تھپیڑوں سے، حالات سے، مصیبت سے تم متاثر نہ ہو سکو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تاکہ تمام طرح کی، جیسے شیشہ کیوں لگایا جاتا ہے، طاق میں، روشنی میں، چراغ میں شیشہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ تاکہ کوئی اگر ہوا پڑے تو اس ہوا سے وہ چراغ محفوظ ہو۔ اسی طرح سے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے میری عزیز ماں اور بہنوں آپ کو جو ایمان دیا ہے، اور اس ایمان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں منور کیا ہے، اور اس منور دیے ہوئے ایمان کو اللہ کی فیض کی وجہ سے آپ کو جو پہنچ رہا ہے، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے، آپ جب ایمان کو آپ محفوظ رکھیں گے، ایمان کو جب آپ بچائیں گے، تو تمام کی تمام تھپیڑوں سے آپ محفوظ رہیں گے، تمام کی تمام مصیبتوں سے آپ بچے ہوئے ہوں گے، تمام کی تمام مصیبتیں جب آئیں گی تو آپ اس ایمان کو بچا سکیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، ایمان کو خریدا جا رہا ہے، ایمان کو لوگ آج چند قیمتی، چند ٹھیکروں کے بدولت بیچ رہے ہیں، ایمان کا سودا کر رہے ہیں، ایمان کو لوگ بیچ بازار میں بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے کیسے بچیں گے؟ جب ہم اپنے ایمان کو بچائیں گے، جب ہم اپنے فطرت کو تمام طرح کی برائیوں سے بچائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے اس ایمان کو موت کے آخری سانس تک بچائے گا۔ تو یہ میرے عزیز ماں اور بہنوں، اللہ نے آپ کو جو دولت دی ہے وہ بہت عظیم و شان دولت دی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ایمان کی مثال اس دنیا میں ایسی ہے کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ایمان کی برکت سے دنیا کے سارے نظام کو چلائیں گے۔ جس دن ایمان والا دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گے۔ اس ایمان کی مثال اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی دی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، اس کے ایک بول کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، دنیا کی تمام چیزیں ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس ایمان میں اتنی طاقت رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایمان میں اتنی تاثیر رکھی ہے، یہ ایمان والا پلڑا یہ نیچے چلا جائے گا، دنیا کی ساری چیزیں بکھر جائیں گی۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کتنی سے کتنی قیمتی چیزیں ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حیثیت ہے اگر وہ اللہ کی دی ہوئی چیز یعنی ایمان کی ہے۔ آج اسی ایمان کو لوگ، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان آپ کو دیا ہے، اس ایمان سے لوگ ہٹانے کی کوشش کریں، کیونکہ معلوم ہے سب کو کہ جب تک یہ دنیا میں ایمان والے رہیں گے تب تک شیطانی حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی، تب تک باطل حکومتیں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جتنا بھی آزمایا جاتا ہے اور جتنا مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں دیکھیں آپ، وہ مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، اللہ والوں کو کیا جاتا ہے، جو اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کو کیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو اور شیطان کے ماننے والوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی بادشاہت چلے گی، کسی کا حکم چلے گا، تو وہ ان اللہ والوں کا چلے گا۔ تو جب تک اللہ والے رہیں گے تب تک ہماری حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حکومت چل رہی ہے اور باطل کی چل رہی ہے، شیطان کی چل رہی ہے، لیکن یہ زیادہ دن تک نہیں چلنے والی۔ انشاءاللہ حکومت جو آئے گی وہ اللہ کے رسول کی آئے گی، اللہ کے ماننے والوں کی آئے گی۔ تو آپ اپنے قیمت کو پہچانیے۔ اللہ نے جو آپ کو ایمان دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی مثال چراغ سے دی ہے، اس لیے اس چراغ کو آپ محفوظ کریے، اس چراغ کو آپ بچائیے، اس چراغ میں کوئی گندگی نہ آنے دیجیے، یعنی اس دل میں کسی طرح کا شرک، کسی طرح کی بت پرستی، کسی طرح کی کوئی بدعقیدگی نہ آنے پائے۔ اس دل کو بچائیے، اس میں صرف توحید خالص کا یقین رکھیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی عظمت کو دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چراغ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں جلایا ہے، اس کو موت کے زندگی کے آخری سانس تک جلائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اے اللہ جو کہا سنا گیا اللہ اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ جو کچھ میرے مولا عمل کی باتیں کی گئی ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.